بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم رحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ فدائی قبیلے کے چند ایک منافقین لوگوں نے اس وقت کے مشہور عالموں کو اکٹھا کیا کہ سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ سے ایسے سوال پوچھا جائے کہ جن کا ان کو جواب ہرگز نہیں آنا چاہیے۔ فدائی قبیلے میں یہ اعلان کیا گیا کہ جو سب سے زیادہ مشہور عالم ہیں، جن کے پاس علم کا سمندر ہے، وہ لوگ سردار کے پاس حاضر ہو۔ جب تمام بڑے یہودی عالم اکٹھا ہوئے تو فدائی قبیلے کے سردار نے کہا کہ تم لوگ ایسے سوال بناؤ جن کا جواب سلطان کو نہیں آنا چاہیے۔ اگر سلطان کو جواب نہ آیا تو میں تم سب کے لیے الگ الگ جنت بنواؤں گا۔ جو تم منہ سے نکالو گے تمہارے لیے میں پیدا کر دوں گا۔ تمام عالم بہت خوش ہوئے۔ اس سردار کے محل میں ایک بوڑھی عورت کام کیا کرتی تھی۔ اس نے کہا کہ سردار میں بھی ان کے ساتھ جاؤں گی۔ سردار نے کہا ابھی بڑھیا میری پوری بات ختم نہیں ہوئی، بے شک تم بھی ان کے ساتھ جاؤ۔ اگر تم میں سے کسی نے سلطان کو لاجواب کر دیا تو اس کے لیے دنیا میں ہی جنت بناؤں گا، اور دنیا کی جو چیز کہو گے وہ تمہیں مہیا کی جائے گی۔ لیکن اگر تم میں سے کسی کو کوئی شخص سلطان کو لاجواب نہ کر سکے گا تو تم سب کی گردنیں اڑا دی جائیں گی۔ یہ کہہ کر سردار اپنی جگہ سے اٹھ گیا، اور یہ یہودی عالم اور ان کے ساتھ یہ بوڑھی عورت اسلام پر ریسرچ کرنے لگے کہ ایسے کون سے سوال تلاش کیا جائے کہ جن کا جواب سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ کو نہ آئے۔ آخر کار ایک دن یہ سارے یہودی عالم اور یہ بوڑھی عورت سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ کی عدالت میں پہنچ گئے اور سوال کیا کہ اے سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ، آج ہمیں آپ سے چند سوال کرنے ہیں۔ اگر آپ ان کا جواب دے دیں تو ہم آپ کو مسلمانوں کا حقیقی سربراہ اور دین اسلام کو سچا مذہب مان لیں گے۔ سلطان کی یہ عادت تھی کہ آپ سے جب بھی کوئی کافر اسلام کے بارے میں سوال کرتا تو آپ اس کو ضرور اس کا جواب دیتے۔ پھر ایک یہودی عالم کھڑا ہوا اور سوال کیا کہ آپ کے نبی حضرت محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی کتنے مائیں تھیں؟ یہ سنتے ہی سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ کے سپاہیوں نے تلوار نکالی کہ شاید یہ یہودی آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے والدہ کے بارے میں گستاخی کر رہا ہے۔ لیکن سلطان نے اپنے سپاہیوں کو منع کیا اور کھڑے ہو کر دونوں ہاتھ باندھ کر جواب دیا کہ سیرت المصطفیٰ میں حضور نبی اکرم حبیب رب کائنات حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی رضائی ماؤں کی تعداد 6 ہے، جن میں 3 شادی شدہ اور 3 غیر شادی شدہ تھی۔ سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ نے بڑے زور دبدبے سے کہا، حقیقی ماں کے علاوہ اگر کوئی عورت کسی بچے کی پرورش اور دودھ پلائے تو وہ ایک اضافی ماں کا درجہ حاصل کر لیتی ہے، جیسے ایماندار ضعیف ماں یا دودھ پلانے والی ماں کہتے ہیں۔ اس عورت کے شوہر کو بچے کے باپ کا درجہ دیا جاتا ہے، جبکہ اس کے بچے کو بھی اس بچے کی حقیقی بہن بھائیوں کی طرح سمجھا جاتا ہے، اور اس کے ان میں سے کسی سے شادی نہیں ہو سکتی۔
اس طرح ایک عورت جس طریقے سے بچے کو دودھ ورش کے ہونے سے پہلے اس سے کم از کم 5 بار دودھ پلایا ہو، اسلامی قانون کے دیے ہوئے خصوصی حقوق کے تحت وہ اپنی دودھ کے رشتے سے اس بچے کی ماں بن جاتی ہے۔ دودھ پلانے والے بچے رضاعی ماں کے دوسرے بچوں کا مکمل طور پر بہن یا بھائی سمجھا جاتا ہے، یعنی کہ ایسا لڑکا اپنی رضاعی بہن اور ایسی لڑکی اپنے رضاعی بھائی کے محروم ہوتی ہے۔ کوئی دوسرا مذہب کسی دودھ پلانے والی ماں کو ایسا رتبہ نہیں دیتا۔ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے رضاعی بھائیوں کی تعداد 5 تھی، جبکہ رضاعی بہنوں کی تعداد 2 تھی۔ سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ کی اس وضاحت و بلاغت سے بھرپور آواز نے یہودیوں کو حیران کر دیا۔ پھر ان یہودیوں عالموں کے ساتھ ایک بوڑھی عورت جو تھی، اس نے سوال کیا کہ اے سلطان، یہ بتاؤ کہ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے کتنے دن تک اپنی والدہ ماجدہ کا دودھ پیا ہے؟ جب بوڑھی عورت نے یہ سوال پوچھا تو یہودی عالم بڑے خوش ہوئے کہ یقیناً اس کا جواب سلطان کو نہیں آئے گا، اور اس وہ بوڑھی عورت نے بھی اس لیے یہ سوال پوچھا کہ اس کا جواب تو کہاں سلطان کے وہم و گمان میں بھی نہ ہوگا۔ پھر اچانک سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ کی ایک عرب والی آواز گونجی۔ سلطان نے نہایت ادب و احترام سے کہا، اس کے بارے میں 3 مختلف روایت میں ہے۔ پہلی روایت تو یہ ہے کہ 7 روز تک والدہ ماجدہ نے دودھ پلایا۔ دوسری روایت کے مطابق 4 روز تک آپ کی والدہ ماجدہ نے آپ حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو دودھ پلایا۔ سیرت حلیبہ میں ہے کہ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو آپ کی والدہ ماجدہ نے 9 دنوں تک دودھ پلایا۔ حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو والدہ کے بعد جس عورت نے سب سے پہلے دودھ پلایا وہ حضرت صوبیہ اسلمہ تھی۔ والدہ ماجدہ کے بعد حضرت حلیمہ سیدہ کے پاس جانے سے پہلے آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو آپ کے چاچا ابو الہب کے باندھی حضرت صوبیہ نے دودھ پلایا۔ جس وقت آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے دودھ پیا، اس وقت وہ آزاد ہو چکی تھی، چنانکہ ابو لہب کو بیچنے کی ولادت کی حضرت صوبیہ نے جس وقت دی تھی، اس وقت ابو لہب نے ان کو آزاد کر دیا تھا۔ اس کا صلہ ابو لہب کو بھی ملا کہ اسے جہنم کی دھکتی ہوئی آگ میں تھوڑا سا پانی نصیب ہوگا۔ روایت میں ہے کہ جب ابو لہب مر گیا تو کسی گھر والوں نے اس کو خواب میں برے حال میں دیکھا تو پوچھا کہ تیرے ساتھ کیا معاملہ کیا گیا؟ اس نے جواب دیا کہ جب سے تم سے جدا ہوا ہوں سخت عذاب میں مبتلا ہوں، البتہ صوبیہ کے آزاد کرنے کی وجہ سے تھوڑا سا پانی مل جاتا ہے۔ حضرت صوبیہ نے آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے علاوہ وہ اپنے بیٹے حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے چاچا حضرت حمزہ بن عبید المطلب اور عبید اللہ بن عبید الاسد محترمی کو بھی دودھ پلایا۔ اس طرح حضرت صوبیہ سے حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے یہ 3 بھائی رضاعی تھے۔ بعض حضرات کا کہنا ہے کہ یہ مسلمان نہیں تھی، اور بعض حضرت نے ذکر کیا کہ نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو جس نے خاتون نے بھی دودھ پلایا وہ مشرق با اسلام ہوئی۔ حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم جب مکے سے مدینہ ہجری فرمائے گئے
تو حضرت صوبیہ مکے ہی میں رہی۔ نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم مکے جانے والوں کے ہاتھ خصوصی طور پر حضرت صوبیہ کے لیے تحفے بھیجا کرتے تھے۔ عزت اور خیر کے بعد 7 ہجری میں حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو اپنی پہلی رضاعی والدہ حضرت صوبیہ کے انتقال کی خبر ملی تو آپ غمگین ہو گئے۔ اس موقع پر خبر پہنچانے والوں سے حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے پوچھا کہ حضرت صوبیہ کے بیٹے اور میرے رضاعی بھائی مسرور کا کیا حال ہے؟ آپ کو یہ بتایا گیا کہ مسرور تو حضرت صوبیہ سے پہلے ہی وفات پا چکا تھا اور اب ان کا کوئی باقی نہیں رہا۔ عربوں میں رواج تھا کہ نئے پیدا ہونے والے بچے کو خاص عربی زبان سکھانے اور دیہات کی پاک و صاف آب و ہوا میں مخصوص تہذیب سکھانے کے لیے کسی گاؤں میں بھیج دیا جاتا۔ شرقی عرب میں جاری اس دستور کے مطابق بنو سعید کی عورتیں شیر خونخوار بچوں کو مکے آ کر تلاش کرتی اور خصوصی اعزاز و وظیفہ حاصل کرنے کی غرض سے انہیں لے کر جاتی۔ جس سال نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی ولادت باسعید ہوئی تو حساب و راج بنو سعید کی عورتیں مکہ آئیں، جن میں حضرت حلیمہ سعیدہ یہ بھی شامل تھیں۔ تمام خواتین نے آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے گھر کی خصوصی حالت اور آپ کی یتیمی کو دیکھ کر انکار کر دیا تو حضرت حلیمہ سعیدہ نے اللہ سے برکت کی امید لگا کر سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ اپنا بیان جاری رکھتے ہوئے تھے کہ وہ بوڑھی یہودی عورت بولی کہ سلطان یہ بتائیے کہ وہ کون سی 3 عورتیں ہیں جنہوں نے کنواری پن میں آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو دودھ پلایا، یعنی کہ وہ کنواری تھی، ان کی شادی تک نہیں ہوئی تھی تو ان کی چھاتیوں میں دودھ بھی آ گیا اور ان کا نام کیا تھا؟ یہ سن کر سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ کی آنکھوں میں آنسو آ گئے اور فرمایا کہ کیا شان ہے میرے مصطفیٰ کی، تم تمام یہودی اور مرد خواتین اگر جان جاؤ تو تم لوگ اس ساری دنیا کو لوٹا دو اور نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے پیار کو، ان کی اداؤں کو اپنا لو۔ پھر سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ نے کہا کہ سیرت نگاروں کے لکھا ہے کہ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو بنی اسلام کی 3 عورتیں کنواری لڑکیوں نے بھی دودھ پلایا۔ انہوں نے اپنا سینہ جو ہی نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے منہ سے لگایا، دودھ جاری ہو گیا جیسے آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے پیا، اور اتفاق یہ کہ ان تینوں کا نام عتیقہ تھا۔ بے شک یہ بھی حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی بچپن کے معجزوں سے ایک عظیم معجزہ ہے۔ یہ سنتے ہی وہ یہودی عورت سجدے میں گر گئی اور بھرے مجلس میں کہنے لگی کہ میری جتنی عمر گزری ہے سب فضول تھی، در حقیقت اصل مذہب دین اسلام ہے اور نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی تعلیمات حرف بحرف شرط ہے۔ میں داعیہ اسلام میں داخل ہونے کا اعلان کرتی ہوں۔ یہ سنتے ہی وہ تمام یہودی عالم جو اس بوڑھی عورت کے ساتھ آئے تھے، انہوں نے بھی اسلام قبول کر لیا اور سلطان کے سامنے بھری مجلس میں کہنے لگے کہ آپ سب لوگ گواہ ہو جاؤ کہ ہم داعیہ اسلام میں داخل ہوتے ہیں، اور سلطان نے انہیں کلمہ پڑھایا تو ایک یہودی عالم بولا کہ اگر داعی قبیلہ کا سردار ہمیں گردنیں اڑا بھی دے تو اب ہمیں پرواہ نہیں، کیونکہ ہماری زبان پہ یہ کلمہ ادا کرتے ہی ہمیں وہ سکون وہ میسر ہوا ہے جو زندگی ساری کبھی نہیں ہوا۔ آج ہم محمد کے نام پر گردنیں اڑانے کو تیار ہیں۔ اللہ اکبر۔
امید کرتی ہوں آج کا یہ ہمارا پیارا دل چھو جانے والا واقعہ آپ کو پسند آیا ہے تو ہماری ویڈیو کو لائک، ہمارے چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولنا۔ اب مجھے اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔